رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ انفال جاری ہے، 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں جہاد کے قانون اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں علتوں کا بیان تھا۔ تو اس پہلی آیت کے اندر فرمایا جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے کرو، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دو، اور 5واں حصہ جو ہے پھر اس کو آگے ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک رسول کا، ایک رسول کے رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اس طرح یہ خمس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کا نام تو برکت کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کی زندگی میں تھا، اور رشتہ داروں کا حصہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ متعلق تھا۔ باقی رہ گئے یتیم، مسکین، مسافر، غریب، یہ لوگ خمس کے اندر ان کو حصہ ملتا رہے گا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، غزوہ بدر کے بارے میں جو حالت تھی اس کو ذرا اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ مدینہ سے نبی علیہ السلام کی قیادت میں 313 آدمی، اور ادھر ابو سفیان کی قیادت میں قافلہ تھا تجارتی، ادھر ابو جہل کی قیادت میں مقابلے کے لیے مکہ سے ایک بڑا جرار لشکر آیا تھا۔ مسلمانوں کا مقصد تھا تجارتی قافلے کو روکنا، اور ابو جہل کا مقصد تھا اپنے قافلے کو بچانا۔ تو قافلہ جو ہے وہ پرلی طرف سے نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کے قریب والی طرف تھے، اور دوسری طرف ابو جہل تھا۔ اب جب وہ قافلہ نکل گیا تو جہاد ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ واپس آتے، وہ جو ابو جہل والا طبقہ تھا وہ بھی واپس چلا جاتا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے فیصلہ کہ ٹھان لی ہے وہ بے شک چلا جائے، تو ان دونوں قافلوں کو مقابلے میں کر دیا، آمنے سامنے آ گئے، نبی علیہ السلام کا قافلہ اور ابو جہل کا جو قافلہ ہے۔ پھر وہ زیادہ تھے، یہ کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی علیہ السلام کو کم کر کے دکھائے، اور جب وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھا تو مسلمانوں نے مشرکین کے قافلے کو چھوٹا دیکھا، اور ان کافروں نے بھی مسلمانوں کا قافلہ چھوٹا دیکھا جو حقیقت میں تھا بھی چھوٹا۔ اس طرح لڑائی ہو گئی، بعد میں مال غنیمت حاصل ہوا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جہاد کا قانون ہے جب تم دشمن کے ساتھ ملو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو یاد رکھو، کامیابی ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ دفعات ہیں اس قانون کے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اکڑو نہیں، توادو کے ساتھ جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ اکڑو جو گھر سے نکلے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے،
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ ابو جہل کا قافلہ جب رواں دواں تھا تو ان کو خطرہ ہو گیا، پیچھے بنو بکر کا ایک قبیلہ ہے جو ہمارا دشمن ہے، کہیں وہ ہمارے بچوں اور مال اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو وہ بھی سراقہ کی شکل میں ان کے سردار کی اپنے لوگوں کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کے آ گیا، کہنے لگے یہ تو ہمارا مشترکہ معاملہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ لڑائی قریب ہوئی تو دیکھا فرشتے بھی ادھر آئے ہوئے، تو کہنے لگا انی بری ہوں، میں بری ہوں، جلدی سے ہاتھ چھڑوایا اور نکل گیا، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس لڑائی میں منافقوں نے جو پارٹ ادا کیا اس کا ذکر فرمایا۔ وہ تو کہنے آپ ساتھ شریک تو نہیں ہوئے اور ساتھ یہ باتیں بھی کر رہے تھے، لوگوں مسلمانوں کو پہنچا رہے تھے کہ یہ ان کو دھوکہ لگ رہا ہے، اتنے بڑے لشکر جبار کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، یہ بوٹیاں اڑا دیں گے۔ یہ بندہ کو ایسی باتیں جو ہیں وہ ڈھیلا کرتی ہیں، لیکن ہم نے تمہیں مضبوط رکھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے لوگوں کو جب فرشتے جان نکالیں گے تو خوب پیٹ پیٹ کر ان کی جان نکالیں گے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ تمہارے مد نظر ہونے چاہیے۔ جو نافرمان قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نعمت کو بدلتے نہیں جب تک لوگ خود نہ اس کو بدل لیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا، سب سے بدترین لوگ دنیا میں کافر اور مشرک ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فرمائے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں میں خنزیر بھی ہوتا ہے اس سے بھی برے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضونہ فی کل مرۃ، آپ ان سے عہد کرتے ہیں وہ آپ سے عہد کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ اب توڑنا ہے تو ان کو کھلے بندوں کہہ دیں کہ بھائی ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے۔ وہ صرف معاہدہ خیانت کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں خطرہ ہے تو بالکل ان کو واضح طور پر بتا دو۔ میں بغیر بتانے کے ان کی خلاف کرنا یہ خیانت ہے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کافر یہ نہ سوچے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، بندوں کو اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم جنگ کی تیاری بھی رکھا کرو، گھوڑے پالو اور ہتھیار۔ زمانے کے لحاظ سے اس وقت گھوڑے اور تیر اور تلواریں ایسی چیزیں تھیں، وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرو جتنا تم جمع کر سکتے ہو۔ وَإِن جَرَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر صلح کے لیے خود درخواست کریں تو صلح کر لو، تم ان کو درخواست مت دو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ صلح صرف دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دھوکہ نہیں دینے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، جس طرح کہ تمہارے سب دلوں کو جوڑ دیا جو پہلے دشمنی والے تھے، اب تم محبت سے ہو تو اسی طرح فتح بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے تمہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو جہاد کے لیے ذرا ترغیب دیں۔ 20 آدمی ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، لیکن صبر شرط ہے۔ 100 ہو تو 1000 پر غالب آئیں، یعنی 1 10 کے مقابلے میں ہوگا تو ہم کامیابی دیں گے۔ لیکن جب تم مسلمان زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس حکم میں تھوڑی سی تخفیف کر دی، 1 2 کے مقابلے میں ہوگا، 100 2 کے مقابلے میں، 1000 2000 کے مقابلے میں کامیاب رہے گا۔ ما کان لنبی ان یکون اسرا، جب کفار کا ولغلہ ہو اور جناب دھاک بیٹھی ہوئی ہو، اس وقت جہاد ہو جائے اور ان کے سردار پکڑے جائیں تو ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ اسلام کی بھی دھاک بیٹھ جائے۔ غزوہ بدر میں پہلا ہی غزوہ تھا اور کفار چاروں طرف سے جو ہیں وہ زوروں پر تھے، تو جب یہ ان کے 70 سردار پکڑے گئے تو ان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا، جیسا کہ
नबी हजरत उमर ने भी यही मशवरा दिया था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर और ऐसे साथियों के मशवरे के साथ उनसे फिदिया लेकर, क्योंकि सिद्दीक अकबर ने फरमाया था इनसे फिदिया ले लिया जाए, मुमकिन है कि ये लोग मुसलमान होकर जन्नत में चले जाएं और फिदिया हमारे गैरी मुसलमानों को मिलकर उनकी मदद हो जाएगी, और अगर अगले साल हमारे शहीद हो गए तो शहादत हमारा मकसद है। फरमाया अल्लाह ताला ने वो ठीक है, 3-4 तुम्हें सूरतें बता दी गई हैं, जो भी करो, लेकिन ऐसे मौका पर जब कुफ्फार जोरों पर हो तो फिर कत्ल ही करना बेहतर होता है। बाकी मारे गनीमत जो है वो तुम्हारे लिए हलाल है, इसको तुम इस्तेमाल करो। ए नबी, जो कैदी तो आपके हाथ में हैं, वो उनमें से हजरत अब्बास वगैरह कहते थे हम तो मुसलमान हैं, फिदिया कहाँ से दें? आपने फरमाया मुसलमान तो हो गए हो तो भी जब पकड़े गए थे उस वक्त तो नहीं थे मुसलमान, लिहाजा फिदिया तुम्हें देना पड़ेगा। हजरत अब्बास ने कहा मैं कहाँ से दूँ? फरमाया जब आप आ रहे थे ना, जो माल अपनी बीवी को दिया था वो माल है तेरे पास कि नहीं? ये बात सुनकर हजरत अब्बास मुसलमान हो गए कि इसका इल्म किसी को भी नहीं था, आपको कैसे हो गया? मालूम हुआ आप सच्चे अल्लाह के पैगंबर हैं। वही युरीदु खियानतका फक़द खानुल्लाह, आपके साथ अगर ये लोग ऊपर से ईमान ला के खियानत भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आगे मुहाजिरीन और अंसार की किस्में बयान फरमाई, और मुहाजिरीन और अंसार के ईमान पर मुहर सबत कर दी। वल्लज़ीना आमनू हाजरू जादू फी सबिलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू, मुहाजिर जिहाद करने वाले, ईमान लाने वाले और उनकी मदद करने वाले अंसार, ये उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं। अगर इनसे कोई गलती भी हो जाए किसी वक्त तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया और जन्नत में रिज़्क़ करीम अता फरमाएंगे। और पहले मीरास जो है वो मुआख़ात की बिना पर था, जब दूसरे उनके रिश्तेदार मुसलमान हो गए तो फिर मीरास जो है वो रिश्तेदारी पर तकसीम होगा। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही वल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, सूरह बरात शुरू हुई है, इसके अंदर पहले मुशरिकीन के साथ जो मुआहदे किए गए थे उनके बारे में है। 4 किस्म के मुशरिक थे। एक तो 10 साल के साथ उनके साथ जंग न करने का मुआहदा था, जैसा कि सुलह हुदैबिया में हुआ, और कुछ मुशरिक वो थे जिनके साथ गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए, और कुछ मुशरिक वो थे जिनके साथ मुआहदा ही था, और कुछ मुशरिक वो थे जिनके साथ कुछ थोड़ी मुद्दत के लिए मुआहदा था। तो सब के अलग अलग अहकाम दे दिए। फरमाया ये 10 साल वालों ने खयानत किया है, इनका मुआहदा ख़त्म है, बस इनके लिए ये है कि अशहुर हुरम के दिन गुजरे, बस ये यहाँ से निकल जाएं, वरना इनको कत्ल कर दिया जाए। और जिनका थोड़ा मुद्दत था उनको फरमाया वो उनको पूरा करने दो अगर उन्होंने खयानत नहीं की, और जिनके साथ मुआहदा की कोई तायीन नहीं थी उनके साथ भी मुआहदा ख़त्म है। फ़इदम सलखल अशहुरुल हुरुम वक़्तुल मुशरिकीन, जब ये अशहुर हुरुम ख़त्म हो जाए तो वो पहले जिनके साथ मुआहदा टूट चुका है बस वो निकल जाए तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर दो। उनमें से कोई आदमी अगर चाहे कि हम इस्लाम को मालूम करना चाहते हैं तो ठीक है, उनको पनाह दे दो और उनको समझा दो। अगर उनमें से कोई मुसलमान हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर भी मारो नहीं, इसको अपने अमन की जगह उसे पहुंचा दो, फिर उसके साथ जो मामला करना होगा उसको करें। कैफ़ यकूनुल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही, कुछ जिहाद में रुकावटें होती हैं। फरमाया हमारा तो मुआहदा है इनके साथ, तो फिर हम किस तरह इनके साथ लड़ सकते हैं? फरमाया किस तरह उनका मुआहदा बाकी रहा, उन्होंने तो तोड़ दिया। हाँ, जिन्होंने अभी नहीं तोड़ा तो जब तक वो इस मुआहदे पर रहे तो तुम भी उन्हें कुछ ना कहो, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनके साथ कैसे लड़ें? फरमाया वो तो तुम्हारी रिश्तेदारी का कोई लिहाज नहीं रखते, तुम फिर उनकी रिश्तेदारी का लिहाज कैसे रख सकते हो? फ़इन ताबू अक़ामुस्सलात व आतवुज़ ज़कात, अगर ये तौबा कर ले, ज़कात अदा करें, ईमान और नमाज अदा करें तो तुम्हारे भाई हैं। वइन्नका, अगर मुआहदा तोड़े
اور تمہارے دین میں طعن کریں تو پھر ان کے جو ہیں سرداروں تک کو قتل کر دو۔ کیوں نہیں تم قتل کرتے؟ انہوں نے معاہدہ خود توڑا ہے اور نبی علیہ السلام کو نکالا ہے اور انہوں نے ابتدا کی ہے، تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ قاتل ہو یا اللہ، پھر تم آپ ہی غلبہ دے دیں۔ ہمیں فرمایا ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، لیکن تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو جو ہے شکست دے کر تمہیں ہم راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دینا چاہتے ہیں، انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دلوں کو شفا دیں گے اور تمہارے دل کا غصہ جو ہے وہ نکالیں گے۔ ہم حسب من تترک ولما، اور جہاد میں امتحان بھی ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو بس کلمہ پڑھ دیا کافی ہو گیا؟ جہاد کے اندر پتہ چلتا ہے کون منافق ہے اور کون پکا مومن ہے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں جو یہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں؟ فرمائے کافر بھی ہو اور مسجد کی تعمیر دیواریں بنانا نہیں ہوتا۔ مسجد کی تعمیر تو ایمان لا کر نماز قائم کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ کام ہے وہ مشرکین میں نہیں ہے، لہذا لڑو ان کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے ہم اچھے کام کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اور ایمان لانے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مال دے کر، جان دے کر، ان کا تو اونچا درجہ ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری اور اللہ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دے دو، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، ایمان والو اپنے رشتہ داروں، باپ اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ جب وہ کفر کو ترجیح دیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاوند اور تمہارے قبیلے کے لوگ اور تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، تجارت جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہاری بہترین بلڈنگیں تمہیں زیادہ پسند ہوں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے، تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے۔ ڈرتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کئی دفعہ مدد کر چکے ہیں، خاص کر حنین میں تمہاری مدد کی جب تم بھی اپنی کثرت پر نازاں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں ذرا تکلیف دلا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور کامیاب ہوئے۔ تو اس واسطے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی موقع ہے مقابلے میں تیار رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرکین مسجد حرام کے قریب بھی نہیں، ایک نجس سی چیز ہیں۔ وہ پہلے آتے تھے ننگے طواف کرتے اور مسلمانوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، ان کا ایک روب تھا۔ فرمایا ان کا روب ختم کر دو، یہ ان کے ساتھ ہم لڑیں تو وہ تو تاجر قسم کے لوگ ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ فرمایا خدا کھلاتا ہے، وہ نہیں کھلاتے، تم ان کے ساتھ لڑو، ہم تمہیں کھلائیں گے۔ قاتل کیوں نہیں لڑتے؟ نہ اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت پر، نہ حلال کو حلال، نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں لڑتے؟ وہ قالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے، وہ اتنے بڑے مشرک ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے؟ انہوں نے تو اپنے پیروں کو، رہبان کو بھی اپنا رب کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ رب تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اس دین کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن خوب سمجھ لیں اس کو نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو اور ہدایت کو غالب کریں گے تمام دنیا پر اور تمام ادیان پر، اگرچہ کافر مشرک جلتے سڑتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ایمان والو جو لوگ مال جمع کر کے اور اس کو کھاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے اور ناجائز طور پر کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ سونے چاندی جو ان جمع کرتے ہیں ان کو گرم کر کے ان کے ساتھ انہیں داغ دیا جائے گا۔ ان عدت الشہور، مہینے کے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم کے ہیں، ان کا احترام کرو، ان میں جہاد نہ کیا کرو، اور جس طرح مشرک تمہارے مقابلے میں جم کے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑا کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، ایمان والو جب تمہیں لڑائی کے لیے جہاد کے لیے کہا جائے تو زمین کی طرف کیوں جھکتے ہو؟ کیا تم دنیا کے ساتھ ریچھ گئے ہو اور آخرت کے مقابلے میں تمہیں زندگی دنیا کی زیادہ پسند ہے؟ حالانکہ یہ زندگی تو تھوڑا عرصہ کی ہے، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے دیں گے اور دوسرے لوگ آ کے کھڑے کریں گے اور جو جہاد کریں گے اور تم اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو جس کی مدد کرتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صدیق اکبر کے ساتھ نکل رہے ہیں جہاد اپنا ہجرت کے لیے، اور چاروں طرف دشمن دوڑ رہا ہے اور فیصلہ قتل کا کر دیا ہے، تو ہم نے صحیح سلامت ان کو مدینہ منورہ میں پہنچا دیا، اس کی مدد ہم نے کی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکل پڑو ہلکے بوجھل بیمار غریب جو بھی تمہاری حالت ہے، جب نفیر عام ہو تو جہاد میں نکلا کرو۔ ہے منافق جو ہے، آگے منافقوں کی ساری باتیں آ رہی ہیں، ان کو جہاد میں کوئی نفع نظر آ رہا ہو، کوئی سفر بھی لمبا نہ کرنا پڑے تو پھر تو یہ جہاد میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ مشکل نظر آئے تو پھر نہیں چلتے، پھر اجازت مانگتے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، جب اجازت مانگنے آتے تو آپ ان کی اجازت دے دے، خاص کر وہ جب غزوہ تبوک لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھی، یہ بعد میں نہ جاتے تو یہ رسوا اور ذلیل ہوتے۔ اب تو خوشیاں کرتے ہیں کہ ہم نے تو اجازت لے لی تھی۔ ایماندار کا اللہ کا نبی جہاد کو جائے، ایمان والے کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ منافق ایسا کر سکتے ہیں۔ اور منافق اگر تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ ادھر ہی جا کر تمہارے خلاف اور لوگوں کو صحابہ کرام کے اندر یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک منافق نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت اجازت دو، میں کہ بڑا عاشق مزاج لوگ ہوں، وہاں کا جو ہے حسن مشہور ہے، وہاں کہیں میں غلط کام کر بیٹھوں اور بعد میں سب کی رسوائی ہوگی۔ فرمایا یہ فتنے میں پہلے پڑے، ایسے جھوٹ بولتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ویسے ڈرا ہوا ہے۔ منافقوں کو اگر کوئی دیکھے مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا ہے تو پھر ان کی ماں مرتی ہے، اگر نقصان ہو گیا تو یہ خوشی کرتے ہیں اور بعد میں حصہ مانگنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، مشرکین سے کہا اگر تم خوشی سے یا تم ناخوشی سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مال قبول نہیں کریں گے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، کفار و مشرکین کے پاس مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، غلاموں کے ہاتھ میں بھی مال ہوا کرتے ہیں، اصل تو مال مالک کا ہوتا ہے، یہ مال ہمارا ہے اور تمہارے لیے ہے، انہی کے ذریعے ہم نے ان کو کام میں لگا رکھا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے، فائدہ ان کو کیا ہے۔ یہ قسم اٹھاتے ہیں منافق کہ ہم تم میں سے، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، ڈرپوک ہیں، آتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو کوئی جائے پناہ، کوئی غار، کوئی اور داخل ہونے کی جگہ مل جائے تو فوراً یہ تیز گھوڑے کی طرح رسی توڑوا کے وہاں جو اس جگہ پناہ لیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو پھر ان کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو پھر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا اللہ کے پیغمبر جو کچھ ان کو دے دیں اس کے مطابق راضی ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دے گے۔ مال غنیمت ان کا حصہ تو نہیں ہے، خمس جو ہے وہ تو صدقات جو ہیں فقیروں، مسکینوں، عاملین اور مؤلفۃ القلوب اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے لیے اور مسافروں اور مسافر کے لیے ہے، یہ اس کے 8 قسم کے جو ہیں لوگ اس کے حقدار ہیں، ان میں سے یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو کان ہیں، ہماری ہر کی بات، ہم جو بھی بات کہیں گے وہ سن لیں گے، بس معذرت کریں گے تو وہ بھی قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، تمہاری ویسے سن لیتے ہیں، تمہیں دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ وہ قسم کھا کے مسلمانوں تمہیں کیونکہ غزوہ میں نہیں گئے تھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو بڑی رسوائی ہے۔ اور منافق جب باتیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سنی فرما ان سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو کہنے لگے یہ یار ہم سفر لمبا سفر تھا، ہم مشکل میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے۔ فرمایا دین کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہیں گپ شپ آتی ہے؟ اب تم ادھر پیش نہ کرو یا کرو، ہم تمہیں سزا دیں گے، ہاں جو توبہ کر لے گا اسے معاف بھی کر دیں گے۔ منافق منافقوں کے دوست ہوتے ہیں اور منافق اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، بس یہی ان کو کافی ہے، دنیا میں سزا ان کو ہو یا نہ ہو۔ تم پہلے لوگوں کی طرح نفع اٹھا لو، آخر کار جس طرح تم سے پہلے مشرک مصائب میں پھنسے اور عذاب میں مبتلا ہوئے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم سود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی بستے والے قوم لوط کی واقعات سامنے نہیں آئے؟ یہ نافرمان تھے، ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا۔ مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جنت دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بہترین بلڈنگیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ نبی علیہ السلام وہ خطاب ہے اس کے واسطے سے سب کو، آپ کفار منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جب غلط باتیں کرتے ان سے پوچھا جاتا کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تو ایسے کی نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مال اگر اللہ سے دعا کریں مل جائے تو ہم خوب صدقے خیرات کریں گے۔ آپ نے سمجھایا کہ تم نیکیوں میں لگے رہو، بس مال زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے کہا ضرور۔ پھر مال اس کو جب مل گیا تو اس نے صدقہ خیرات دینا بھی بند کر دیا اور نمازیں پڑھنے بھی بند کر دی، ادھر نکل گیا، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، آخر کار وہ اسی نفاق کے ساتھ ہی مر گیا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، جو ہے منافق جو ہے مسلمانوں پر تان کرتے ہیں، اگر کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جناب ریاکاری کرتے ہیں، اگر کوئی غریب جو ہے کما کر آتا تھوڑا سا خرچ کر دیتا اس میں سے اور کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا تو فرمایا یہ کہتا یا یہ انگلی کٹوا کر مجنون بنانا اور مجاہد اور شہید کرانے والی بات ہے۔ یہ منافق ایسے ہیں، ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں ان کو ہم نہیں بخشیں گے، 70 دفعہ یعنی بہت کثرت سے بھی آپ ان کے لیے بخشش کریں۔ اللہ کا پیغمبر منافق کے لیے اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں بخشیں گے۔ یہ تو وہ منافق قسم کے لوگ ہیں، گھر بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ گرمی کا مہینہ ہے ادھر جہاد میں نہ جاؤ، اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ روئیں اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں، لیکن یہ الٹے یہاں یہ ایسے خوش ہوتے ہیں تو قیامت کے دن یہ روئیں گے، اور جب آپ جہاد سے واپس آئیں گے تو پھر یہ عذر بہانے بنائیں گے اور کہیں گے آئندہ ہم جنگ میں شریک ہوں گے۔ فرمایا لن تخرجوا معی ابدا، تم ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، اب نہیں نکلے تو کبھی نہیں نکلو گے، تم نے تو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھا دیا کیونکہ اللہ نے پہلے روکا ہوا نہیں تھا، تو حضرت عمر نے کہا بھی حضرت یہ تو وہ ساری زندگی آپ کو اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا رہا، ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ فرمایا مجھے اللہ نے روکا نہیں، تو آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا اور کفن کے لیے اپنی قمیص بھی دی اور منہ میں لعاب بھی ڈالا۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں بخشوں گا اس کو، نہ آئندہ آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، آئندہ کے لیے ان کو بس الگ کر دیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانے والے جو جہاد کرتے ہیں مال و دولت دے کر، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔
وہ منافق جو جہاد میں نہیں گئے اور عذر پر پیش کرنے کے لیے آئے ان کی بات ہے، اور کچھ لوگ تو چودھری و بن کے وہاں بیٹھے رہے، وہ آئے بھی نہیں۔ فرمایا ان کو دردناک عذاب لگے گا۔ ہاں، جو مسلمان کمزور اور بیمار تھے یا تنگ دست تھے، ان کے پاس سواری وغیرہ جو اور اسلحہ نہیں تھا، وہ خیر خواہی تو کرتے رہے لیکن ساتھ نہیں جا سکے۔ ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک جماعت تو آپ کے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ سواری کو بندوبست کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنا بندوبست کرنا تھا ہو گیا، اب میرے پاس کوئی انتظام کی چیز نہیں ہے۔ تو وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے تھے غم کہ ہمارے پاس خرچ کرنے اور جانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، ورنہ ہم بھی جہاد۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اور گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو اغنیا اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی اجازتیں مانگتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا رہی ہے اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آخر کار یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، جنت نصیب فرمائے۔